الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وقال تبارک وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین اور سامعین، الابلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الابلاغ چینل آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ ہمارے اس چینل میں جمعہ کی مناسبت سے آج کا یہ پہلا خطاب اور پہلا وعظ ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے 5 مارچ سن 2021، 20 رجب المرجب سن 1442 ہجری ہے۔ ہمارے اس الابلاغ چینل پر جمعہ کی مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے زندگی اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت ہے، اس کی قدر کرے۔ ناظرین اور سامعین، زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو صحیح استعمال کرنا ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک ہے نعمت کو پا لینا اور ایک ہے نعمت کو مرتے دم تک باقی رکھنا اور اس کا صحیح استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس نعمت کا حقدار ہے یا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں اور اس کو اس نعمت سے سرفراز فرما دیتے ہیں، اور نعمت عطا کرنے کے بعد اسے آزماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرتا ہے تو وہ نعمت اس بندے کے پاس مرتے دم تک باقی رہتی ہے، اور اگر وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بہانے سے وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں۔ بہرحال زندگی، عمر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے بڑی حسین اور بڑی انمول نعمت ہے۔ لہذا ہم انسانوں کو چاہیے کہ اس مالک اور خالق نے جو زندگی ہمیں دیا ہے، جو عمر ہمیں دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں، اس کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق اسے گزارے اور بسر کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ والتین والزیتون پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس سورہ والتین والزیتون میں اللہ پاک نے ہم انسانوں کی تخلیق اور ہم انسانوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے۔ اس کے اعضاء اور اس کے تمام چیزیں ہم نے خوبصورت اور معتدل بنایا ہے، دوسرے جانوروں کی طرح نہیں بنایا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں انسان کی پیدائش اور تخلیق کو بیان فرما کر انسان کو اس کی زندگی کی اہمیت کا احساس دلایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ یعنی والتین والزیتون کو پڑھا کرتے تھے نماز عشاء میں۔ لہذا ہم انسان بھی اپنی زندگی کی قدر کر لے، اپنی زندگی کا صحیح استعمال کر لے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرے۔ ناظرین اور سامعین، زمانہ اور وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ زمانہ اور وقت ختم ہو رہا ہے۔ مہینے ہفتے کے برابر لگ رہے ہیں، ہفتے دن کے برابر لگ رہے ہیں، اور دن تو بس چند گھنٹوں کی طرح ہو گیا ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر دن محدود ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے مہینوں کا ہفتوں کی طرح لگنا، ہفتوں کا دنوں کی طرح لگنا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ دنیا آخرت سے قریب ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ایسے حالات میں اور ایسے ماحول میں انسانی زندگی کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ زندگی بڑی انمول نعمت ہے۔ قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں، قرآن پاک کو ہم پڑھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی اور مختلف اوقات کی قسم کھایا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھایا ہے، واللیل اذا یغشا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھایا ہے، والنہار اذا تجلی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کی قسم کھایا ہے، والفجر ولیال عشر، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھایا ہے، والشمس وضحاہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پورے وقت کی اور پورے زمانے کی بھی قسم کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ یعنی اگر انسان اس دنیا میں رہ کر غفلت میں زندگی گزار دے، بے خبری اور لاپرواہی میں اپنی زندگی کو ختم کر دے، اپنے مقصد کو نہ پہچانے اور ایسے ہی اس دنیا سے چلا جائے، تو ایسا انسان خسارے میں ہے، ایسا انسان گھاٹے میں ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، صبر کیے، حق پر جمے رہے، تو پھر ایسے انسان اور ایسے بندے خسارے میں اور گھاٹے میں نہیں ہیں، بلکہ ایسے بندے اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں اور وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس انسان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو جاوے، 60 سال ہو جاوے یا 60 سال سے آگے بڑھ جاوے، اور اتنی عمر اور اتنی زندگی پانے کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی کی قدر نہ کرے، اپنی زندگی کی فکر نہ کرے، اپنی زندگی میں چینجز نہ لائے، اپنے پیدائش کے مقصد کو نہ سمجھے، اور اس طرح لاپرواہ اور غافل رہ کر اتنی عمر میں بھی وہ اس دنیا سے چلا جائے، اس کی موت ہو جاوے، تو اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی بہانہ اور اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولم نعمرکم بما یتذکر من تذکر، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے، کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا تھا۔ تو ان احادیث سے اور قرآنی پیغام سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کا احساس دلایا ہے، اپنی زندگی کی قدر کرنے کی، اپنی زندگی کو صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید فرما دیا ہے۔ ہماری عمر، ہماری زندگی، ہمارے مال، ہمارے علم اور ہمارے جسم کے متعلق، ان تمام چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہم سے پوچھیں گے۔
حدیث پاک میں ہے کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4، جن میں سب سے پہلے عن عمر، کہ ہم نے تمہیں جو زندگی دیا تھا، جو عمر ہم نے تمہیں دیا تھا، تم نے اس کا کیسا استعمال کیا، کہاں لگایا؟ اس لیے اللہ نے جو عمر دی ہے، جو زندگی دی ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ بری موت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے، اپنے طور سے غلط موت مرنا حرام ہے، خودکشی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ زندگی اور عمر یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے اس زندگی اور اس عمر کو لینے کا بھی اختیار اسی کو ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے اختیار سے اور اپنی منمانی سے اپنی زندگی کو ہم ختم کر دے، غلط موت مرے، خودکشی کی موت مرے؟ یہ بالکل نامناسب بات ہے، ناجائز ہے، اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلکہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے مجھے کہ خودکشی تو حرام ہے ہی ہے، حرام موت مرنا تو ناجائز ہی ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ موت کی درخواست کرنا یا موت مانگنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم احینی ان کانت الحیات خیرا لی وامیتنی ان کانت الممات خیرا لی، کہ اگر اللہ سے زندگی اور موت کی درخواست کرنا ہی ہے تو اس طرح کرے کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھیے اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے، وَأَمِتْنِي إِن كَانَتِ الْمَمَاتُ خَيْرًا لِّي، اور مجھے موت دے دیجیے اگر میرے لیے موت بہتر ہے اور اس زندگی میں زندہ رہنا میرے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے موت دے دیجیے۔ اس طرح کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ اس طرح کہنا کہ مجھے موت ہی آ جائے اور میرا اس دنیا میں رہنا بڑا تنگ ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے اور اس زندگی سے مرنا ہی اچھا ہے اور مرنے ہی کی خواہش کرے، تو اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دیا ہے، جو عمر دیا ہے، ابتدائی سے اس کا صحیح استعمال کرے، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے، گناہوں سے پرہیز کرے اور کلمے والی موت اللہ تعالیٰ سے مانگے، اچھے انجام اور اچھے نتیجے والی موت اللہ سے مانگے، خاتمہ بالخیر کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کو صحیح اور درست گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آخر میں ہم سبھی سامعین اور ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل الابلاغ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، آمین۔